گناہ کرن نہیں سمجھا ہویا، مال دی کرن واسطے نہیں سمجھا ہویا، اپنی بیوی دی خدمت پہ تھی نہیں کیئر پہ تھی نہیں، دودھ پچھا وینا پہ، پانی پچھا وینا پہ، دوائی پچھی وینی پہ، تے کو دھی دا جواب سن عثمان میں کو میری طبیعت دی کوئی فکر نہیں، ذرا چوکے جوانی کھڑے پتہ کریں میرے بابے دا کیا بنے، 313 کافر 1000 دی تعداد، میرے ابے کو کتنی تکلیف نہ ہوئے، میرے بابے کو تکلیف نہ ہوئے، آسمان دے تلے زمین دے اتے ساری کائنات دے رشتے کٹھے کر، ماں باپ دی جتنا دھی فکر منگ دیئے اتنا کوئی رشتہ نہیں منگ دا، جتنا دھی فکر کریں لیے اتنا کوئی نہیں کریں دا، سارے پتر کٹھے کر، ساریاں بیویاں کٹھا کر، ساریاں ماما کٹھا کر، سارے ابے کٹھے کر، سارے دوست کٹھے کر، بیٹی بڑی تڑپ رکھ دیئے، بیٹی بڑی فکر رکھ دیئے، اپنے بابے دا مان ہونیے تھی، عثمان میری طبیعت دی خیر ہے، باہر ونج کھڑ، پتہ کر میرے بابے دا کیا حال ہے، میرے بابے دا کیا حال ہے، ہی واسطے بڑے سونی بات کی تھی آکھانا لے، اللہ جہندے تے رحمت کریں نہ ہوندے، اللہ ہوندے گھر چدھی پیدا کرنے نہ راندے، نبییں کو بھی اللہ نے دھیری لی چال، دھی تیرا میرا مان ہوندیے، دھی تیرا میرا فخر ہوندیے، حضرت عثمان باہر ویندیان والندیان، اجا کوئی خبر نہیں آئی، وات باہر ویندیان والندیان، اجا کوئی خبر نہیں آئی، تھوڑی دیر دے بعد خبر چاہ کے آئے، آ کر کے آدن رقیہ مبارک ہوئی، مرض بستر تے لیٹی ہوئی، تیری دعا رب نے عرشاں سے قبول کر کے دیئے، اللہ نے تیرے بابے کو فتح عطا کر دیتی ہے، 5000 فرشتے ہیں، اللہ پاک نے تیرے بابے دی مدد کر چھوڑی ہے، جھنڈا بلند تھی گئے، حضرت رقیہ دے اکھاں میں چوہاں سو آگئے، خوشی برداشت نہیں ہوئی، نظرہ آسمان تے کی جنسی تے وقت کلمہ پڑھی سی، اللہ کو پیارے تھی گئی ہے، ہون نبی نال ملاقات جنت جبئی تھی سی، حضرت عثمان غنی نے اپنی گھر والی دی تیمارداری کرن دا حق ادا کر دیتے تے نبی کریم علیہ السلام دے فرمان نال وفا کرن دا حق ادا کر دیتے، اللہ دے نبی جڑے ویلے مدینے جائے، کچھ لوگ آئے کھڑے آنے استقبال واسطے، میرے نبی سجے کھبے دے دیان تے پوچھ دیان رقیہ کتا ہے، میری بیٹی نظر نہیں آندی، کہیں دانی نے پوچھا پہلے پوچھنے میری دھی کتا ہے، دھی میری کتا ہے، بیٹی میری کتا ہے، انہیں کہ تمہاری بیٹی وفات پا گئی ہے، کتا ہے، انہیں کہ قبرستان، حضرت عثمان نے قبرچ دفن کر دیتے، میرے نبی کریم آئے، حضرت عثمان قبرچ مٹی بیٹھے پہنے آن، رو کے آدن آقا میں تمہارے فرمان دی قدر تک کی تھی ہے، لیکن تمہاری بیٹی بچا نہیں سکیا، حق ادا نہیں کر سکیا، امام کائنات نے فرمائے عثمان تائیں جیڑا کچھ رقیہ نال کیتے اللہ نے میں کو وحی دے ذریعے نسا دیتے، تائیں وفا دا، تائیں اپنی بیوی نال پیار دا، تائیں میری بیٹی دی تیمارداری دا حق ادا کر دیتے، تے اللہ نے میں کو حکم دیتے عثمان کو آکھنے ہو اسا تیرے واسطے دوجی بیٹی ام کلثوم دا نکاح دینے ہیں، بڑا وفادار ہیں، بڑا حیادار ہیں، بڑا ایماندار ہیں، اللہ فرمے دے دنیا والے ہو اپنے مرضیاں نہیں منی جاؤ، نبی دے فرمان منی دے ہوں، اپنے عقل دے گھوڑے نہیں درکی دے، نبی دی بات منی نہیں ہوں دیئے، اپنے دل دیاں خیشہ نہیں منی دیاں، اللہ دے نبی دا فرمان منی نہ ہوں دے، اللہ دے حضرت ابراہیم دی سیرت رب نال وفا دی دلیل تے حضرت عثمان دی زندگی رب دے رسول نال وفا دی دلیل، اوکے توڑا فرمان ہے میں کوئی نہ لڑ سکتا، اٹھی عثمان امہ کلثوم تیرے لکھا ہے سونا وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ذوالحج دا مہینہ ہے اور ذوالحج دے مہینے نبیاں، پیغمبراں، رسولاں دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ خیر کیتا ویندے، اور جڑے اہل ایمان ہیں وہ انہاں دے کردار، انہاں دے ایمان، انہاں دے عمل اور انہاں دی سیرت کو پڑھدن، سندن، سمجھدن. کیونکہ یہ جڑی قربانی اساں کیتی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اصل سنت ہے. یہ حج بیت اللہ بھی انہاں دے دور شروع تھیا ہا، بیت اللہ دی تعمیر بھی انہاں کیتی آئی. ہی مناسبت نال ذوالحج دے مہینے انہاں دے خاندان دا بڑے ذوق شوق نال منبر و محراب تے علماء کرام خطبات جمعہ تذکرہ کریں تاکہ مومنے دے اہل ایمان دے ایمان اضافہ تھی. انہاں دی زندگی دا جڑا خلاصہ ہا وہ اے ہا کہ انہاں نے ساری زندگی رب تعالی نال، اللہ تبارک و تعالی نال محبت دی حد کیتی ہے اور اللہ نال کمال وفا کیتی ہے. اے انہاں دی زندگی دا خلاصہ. جتنا بھی ازمیشاں ہیں انہاں دے ہوتے ہیں، جتنا بھی تکلیفاں ہیں، جتنے بھی امتحان ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے ہر امتحان کو پاس کی تھی. ان دی وجہ کیا ہے کہ وہ وفادار ہیں. اللہ نے انہیں کو اپنا خلیل بنایا رب دے ہر حکم کو پورا کر دیا.
میں انہاں دا تذکرہ تفصیل وچ نہیں ونجنا چاہندا، اشارہ دیتے نہیں تمہید وچ ہن جڑی بات میں دسنا چاہنا ہوں دے اوتے غور کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نال وفا کیتی اور وفا دا حق ادا کیتا، اور انہاں دی وفا دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا، اور ساکو تو اکو اللہ نے تعلیم لیتی کہ تسا میں رب نال تعلق کیویں بناؤ جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حق، میرے نال وفا ایویں کرو جویں ابراہیم علیہ السلام دی۔ ذوالحج دے مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے علاوہ انہاں دے بعد ایک بھی ہستی بھی ہے جنہیں دا تذکرہ خیر کیتا ہے، ایک بھی شخصیت بھی ہے جنہیں دی وفا دا، جنہیں دے کردار دا، جنہیں دے ازمیشیں دا اور جنہیں دے امتحانے دا ذکر بڑے شد و مد نال کیتا ہے۔ وہ بھی ای واسطے کیتا ہے تاکہ سارے ایمان اضافہ تھی، ساری جرت اضافہ تھی، سارے صبر اور حوصلے اضافہ تھی۔ وہ ہستی نبی کریم علیہ السلام دے دوہرے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی سخی عثمان تریجے خلیفہ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی، انہاں دی سیرت دا، انہاں دے کردار دا، انہاں دے ایمان دا، انہاں دی وفا دا ذکر علماء کریں، ہر مسلک والا کریں، کیونکہ انہاں دی جڑی شہادت آئی یا انہاں دی زندگی دی جڑی سب تو وڈی ازمیش آئی او ذوالحج دے مہینے انہاں دے ہوتے آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے جڑی ازمیش اون دی مناسبت بھی ذوالحج دا مہینہ بیٹے کو ذبح کرنا لی ازمیش، اور حضرت سیدنا عثمان غنی علی ازمیش اپنے آپ کو ذبح کرنا لی ازمیش، اپنے آپ کو ذبح کرنے والا لی ازمیش، وہ بھی ذوالحج دے مہینے۔ سیرت ابراہیم بھی سارے واسطے سبق ہے، سیرت عثمان بھی سارے واسطے سبق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا پیغام ہے کہ رب نال وفا دا حق ادا کر۔ حضرت عثمان غنی دی زندگی دا پیغام ہے کہ رسول اللہ نال وفا دا حق ادا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دے تعلق دا حق ادا کیتا، جناب عثمان غنی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال تعلق دا حق ادا کیتا۔ اللہ نال وفا بھی ضروری ہے، رب دے رسول نال وفا بھی ضروری ہے، رب نال وفا بھی ایمان ہے، رب دے رسول نال وفا بھی ایمان ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب نے انعامات کی تن نمبر 1 نبیین دی جماعت ہے، نمبر 2 صدیقین دی جماعت ہے، نمبر 3 شہیدین دی جماعت ہے، نمبر 4 ولیین دی جماعت ہے۔ یہ چارے جماعتاں دے ہوتے ہیں جنہاں تے رب نے انعامات کی تن، اے سارے واسطے کیا ہیں؟ نمونہ ہیں۔ اسا اپنی زندگی انہاں دی زندگی دے مطابق گزار۔ اے حضرت عثمان غنی ہیں جنہاں دا مختصر جیاں انہاں دی سیرت دا خلاصہ، انہاں دے کردار دا، انہاں دے ایمان دا تواڈے سامنے آج دے خطبہ جمعہ وچ رکھنا چاہنا، کیونکہ آج ذوالحج دی 16 تاریخ، ذوالحج دی 2025 16 تاریخ ہے اور 18 تاریخ کو انہاں دی شہادت واقع ہوئی ہے۔ شہادت دی مناسبت نال، ذوالحج دی مناسبت نال انہیں دا ایمان کیا ہے، کردار کیا ہے، عظمت کیا ہے، انہیں دی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، ایسا مسلمانے کو علم ہونا چاہیے، ساکو پتہ ہونا چاہیے، جاگ کے باسو، تھوڑا جہاں توجہ نال باسو اور ایک ایک بات کو پلے بات کے باسو، تاکہ تو آپ کو سمجھ آوے، تو سنوال اپنے بالیں کو، اپنے بھیراویں کو، اپنے دوستیں کو، اپنی سنگت کو دسو،
اساں ایماندار ہیں سارے واسطے ضروری ہے کہ اساں حضرت عثمان غنی اور انہوں نے نال باقی صحابہ کرام دی زندگی دی سب کو معلومات ہو گئے انہوں نے کردار دی سب کو معلومات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے کہ توڑا ایمان میں کوئی اتنا پسند ہے اے صحابہ کہ اگر بعد آمن والے بندے توڑے ایمان علی کار انہاں ایمان آندہ تے میں اللہ انہیں بعد آلے آمن آلے کو ہدایت نصیب کر دے یعنی صحابہ دا جڑا ایمان ہے وہ سادے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایک علیحدہ بحث ہے صحابی آدھے کہ کون ایک علیحدہ ٹاپک انشاءاللہ زندگی رہی محرم دے مہینے جڑا میرا جمعہ آسی اگلے مہینے آلا اون دے اس تو کوئی کو جی دسے سوں کہ صحابی آدھے کہ کون صحابی دی تعریف کیا لیکن آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ انہاں دی سیرت انہاں دا کردار انہاں دا ایمان اور خاص کر جڑی بات میں مختصر جے وقت ایک کرنا چاہنا کہ انہاں دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کتنی ہے سب تو پہلی بات جڑے ویلے وہ ایمان گھن آیا وفات غور کرائے پہلی وفا جڑے ویلے وہ ایمان گھن آیا انہیں دا سکا چاچا جے ایمان کہنا آدھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حالانکہ عثمان غنی تاجران مالداران پیسے آلے خاندان بھی اچھا نواب طبیعت عام شخصیت نان سکا چاچا انہیں دا انہیں کوئی درخت دے نال بدھ دینا تے درخت دے نال بدھ کے تلے درخت دے منڈیچ پانی چھوڑ دے ویا کیڑے مکوڑے نکل اندے ہیں موزی جانور نکل اندے ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی دے جسم سے چڑھ وے ہیں اور تکلیف دے ہیں کھندے ہیں رنگ مرندے ہیں چک پہندے ہیں اور کافی دیر تک یہ چاچا حالت اور کیفیت دے دا لیکن وہ ترس نہ آندا کافی دیر دے بعد آدھا نبی دا دین چھوڑ دے وفات غور کر نبی دا دین چھوڑ دے تاریخ موجود ہے حضرت عثمان غنی آدھے ہی حالت ہے ہی کیفیت ہے میری جان تو بن سکتی ہے لیکن میں محمد رسول اللہ دا دین نہیں چھوڑ سکتا پیسہ بھی مال بھی شخصیت بھی اچھی ہے نوابان آمنان ایک ہوندے بھی عام قوم میں نہیں خاندان بھی آلہ نا بھی آئے ایک بھرم بھی آئے سخی بھی آئے پہلے بھی سخیہ ایمان قبول کرن تو پہلے بھی سخیہ ہم دردن لوگ ہیں لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال وفاد عالم کیا ہے کیفیت کیا ہے کہ میں مر سکتا لیکن نبی کریم علیہ السلام دا دین نہیں چھوڑ سکتا پوری زندگی انہاں دی بھری پئی ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے آپ دی ساری زندگی بھری پئی اگلے لفظیں تے غور کرو دوجی وفا اسلام میں دو ہجرتاں تھین ہجرت ادن اپنا مادر وطن پیو ڈالے والا گھر چھوڑ دے یہ جڑی مکے کی نے مدینے ہجرت تھی ہے این کی نے پہلے ایک ہجرت تھی ہے نبی علیہ السلام نے وہ ہجرت حبشے دی طرف صحابہ کرام دی کروائی ہے حبشے دی طرف نجاشی بادشاہ جڑا عیسائیہ وہ تھوڑا جیا معتدل طبیعت فرمائے نے کچھ صحابہ حضرت عثمان کچھ بے جنہ تے مکے والے ظلم کرنے رہے تساں یار مکہ چھوڑ دو جیڑے علاقے بندے دا خاندان ہوئے جیڑے علاقے بندے دا کاروبار ہوئے جیڑے علاقے بندے دی حیثیت ہوئے جیڑے علاقے بندے دا وڈے پا نوابی ہوئے وہ علاقہ چھوڑنا رسول اللہ دے اشارت ہیں اے وفا نہیں تو کیا ہے اور حضرت رقیہ نبی علیہ السلام دی بیٹی حضرت عثمان دے گھر رہے نبی علیہ السلام نے فرمائے تو سادویں خامن بھی نہیں لگے بنیو مکہ چھوڑ دو ہجرت کرو مجالے جو حضرت عثمان غنی متھے تے وٹ آندے ہوئے تیور تردیل دیتے ہوئے چونکہ چنانچہ آکھیا ہوئے اگرچہ مگرچہ آکھیا ہوئے نہیں بالکل نہیں قبول ہے
اور لگے گئے حبشہ دی طرف علاقہ چھوڑ دیتے نے رشتہ دار جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی وفا دی خاطر علاقہ چھوڑ دیتا رشتہ دار چھوڑ دیتے اتنا حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفا دی خاطر اپنا علاقہ اپنا وطن کیا کر دیتے نے چھوڑ دیتے نے لگے گئے ول واپس آ گئے حکم کیا حالات کچھ درست تھے ول مدینے دی ہجرت اتھا بھی نالا انہاں کو ذل ہجرت ہے نادا اے اعزاز حاصل ہے دو دفعہ ہجرت کرنے والی شخصیت حبشہ دی ہجرت مدینہ دی ہجرت جڑے ویلے مدینہ دی ہجرت کیتی نے ول اتھا گئے ول اون دے بعد جنگ بدر دی تیاری جنگ بدر پہلی جنگ اسلام دی غزوہ جہن دے اندر نبی علیہ السلام تے صحابہ نے بدلہ گھننا کہ انہیں سب کو مکے وچوں کٹ چھوڑیا اور تعداد بھی تھوڑی آئی 313 دی تعداد ہے ایک بندے دی ضرورت ہے ایک سپاہی دی ضرورت ہے ایک مجاہد دی ضرورت ہے لیکن یہ صورت حضرت عثمان غنی دی وفا بڑی قابل غور ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان وفا اگر انہاں دی میں دسینا بنیا صرف دسینا بنیا کوئی فائدہ نہیں جیتی تو سن سمجھو نا میں تفصیل نال ترتیب نال پہلی انہاں دی وفا ایمان قبول کرن دے ٹائم دوجی انہاں دی وفا حبشہ دی ہجرت تریجی وفا تے غور کرو جیڑے مدینے دی ہجرت یہ ان چوتھی وفا ہے مختصری سادے واسطے پیغام ہے کہ ایسا کلمہ پڑھ کے کیوں نبی پاک نال وفا نہیں سکرن نبی کریم علیہ السلام فرمائے عثمان جی جہاد واسطے بدر دی لڑائی واسطے بندیاں دی ضرورت ہے مجاہدین دی ضرورت ہے تلواریں دی ضرورت ہے اسلحے دی ضرورت ہے ایک بندے دی ضرورت ہے لیکن اسا جیویں کیویں کرے سوں کوشش کرے سوں ویسوں لڑ سوں جیویں تھی سی لیکن تیری ذمہ داری ہے تائیں تلوار نہیں چاہنا تیری ذمہ داری ہے تائیں تیر نہیں چاہنا تیری ذمہ داری ہے تائیں جہاد تے نہیں جڑنا تائیں لڑائی نہیں کرنی اللہ دے پاک نبی میں کوئی یاد ہے جڑے ویلے میں ایمان قبول کیتا میرا سکا چاچا میں کو درخت دنال بادھ دینا آئی جانور میرے ہوتے چھوڑ دینا آئی تے سارے مکے دے کافر میرے ہوتے ظلم کریں دے میں کو اپنا پیوڑا دے اللہ وطن چھوڑنا پائے گی آئی حبشہ دی ہجرت کرنے پائے گئی آئی میں کو مارا کھامنا پائے گیا اللہ دے نبی میں تلوار تیز کیتی ہوئی ہیں تے میں فول تیاری ہے جاؤں تے آج میں فول جذبے دینا آلا آج میں چون چون کے سائیں کے بدلا گنسا آج تا میرا ہاتھ آیا پائے آج تا میری واری آئی پئی ہے میں کڈان دا ٹارگٹ بنائی ودامی میرے نبی پاک نے فرمائے عثمان تیری کوئی ذمہ داری نہیں تلوار اپنی گھر رکھ دے چنگا لڑ سکدیں کوئی شک نہیں دے مجاہد بھی ہیں جہاد بھی کر سکدیں لڑائی بھی کر سکدیں لیکن عثمان تیری ڈیوٹی ہے تیری ذمہ داری ہے جڑی تیری گھر والی ہے جڑی تیری بیوی ہے تے میں نبی پاک دی دھی ہے بیٹی ہے جیندہ نوائے رقیہ ان دی طبیعت علیل ہے او بیمار میں اپنی بیٹی کو بیماری دی حالت مدینے چکلہ نہیں چھوڑ سکتا میرا دل دے تو عثمان میری بیٹی دی کیئر کر میری بیٹی دا خیال کر اور دھیریاں لے ہو دھیری دا کتنا مقام ہے بیٹی دی کتنی حیثیت ہے ورنہ امام کائنات لفٹ نہ دینا میرے نبی کریمی میں ویندہ کر چھوڑنا میرے نبی کریمی میں کلہ رہن دینا آکھنا ان بیٹیں دی خاطر اساں جہاد کو نہیں چھوڑ سکتے میرے نبی فرمینے بین عثمان لڑائی دی خیر ہے تائیں تائیں رانے تے اگلے جملے بھی سن میں اپنی مرضی نال نہیں پیادا میں اللہ دی مرضی نال تے کو فیصلہ پیا سننا میری دھی دی تیمارداری تائیں کرنی ہے اے فیصلہ عرشاں تے میرے رب نے کی تے رب کو بھی دھیری پیاریاں ہو جانا اللہ دے نبی کو رب نے
حکم فرمائے اپنی دھی دی تیمارداری حضرت عثمان غنی دے ذمہ لا دیو حضرت عثمان آدن کوئی مسئلہ نہیں یا تا کلمہ نہ پڑھوا جے کلمہ پڑھے سے دوال کلمہ جندہ پڑھی نہ ہونے ہوندہ کھن منی نہ ہونے اللہ دے نبی تلوار رکھ دیتی ہیں جی میں توڑا آڈر ہے میں توڑا آڈر منن تے تیار ہوں رقیہ کے ایک لازے واسطے بھی دور نہ تھی ساں اللہ دے کائنات والے ہوں جندہ کلمہ پڑھی دے اون ہستی دے نال ایمیں وفا کریں دیئے جی میں آمنہ دے لال نال حضرت عثمان وفا پہ کریں دے ارادہ پھیڑن دہا لیکن نبی نال وفا آ گئی ہے تلوار رکھ دیتی نے ارادہ جہاد دہا نبی دی بات آ گئی ہے جہاد رہن دیتے نے ارادہ لڑائی کرن دہا نبی دا فرمان آ گئے لڑائی بند کر دیتی نے ارادہ بدلے گنن دہا نبی دا فرمان آ گئے بدلے گنن دی بات ختم کر دیتی نے اللہ فرمین دے دنیا والے ہو حضرت ابراہیم دی زندگی رب نال وفا دیا مثالین حضرت عثمان غنی دی زندگی رب دے رسول نال وفا دیا مثالین اللہ نال بھی وفا دا حق ادا کرو تے رسول اللہ نال وفا دا حق ادا کرو امام کائنات لگے گئے حضرت عثمان غنی اپنی گھر والی دے نال بیٹھے ہوئے رقیہ پانی دی طلب ہوئے ڈسی رقیہ دودھ دی طلب ہوئے ڈسی رقیہ میں اپنی مرضی نال نہیں بیٹھا آج میں اللہ دی مرضی نال بیٹھا تیرے اندر کمی کوتاہی کر گیا تے اللہ میں کو جواب اللہ کو کیا جواب دے سا اللہ سے واسطے بھی الگ نہیں پیوں دے تیمارداری پہ تھی نہیں دوائی پیش کی تھی نہیں پہیے خامن بیوی دا مقدس تعلق اگر دیکھنے میں حضرت عثمان حضرت رقیہ دا تعلق دیکھو نوکرانی نہیں سمجھا ہویا ناکران نہیں سمجھا ہویا مال دی کرن واسطے نہیں سمجھا ہویا اپنی بیوی دی خدمت پہ تھی نہیں کیئر پہ تھی نہیں دودھ پوچھا وینا پہ پانی پوچھا وینا پہ دوائی پوچھی وینی پہ تے کو دھی دا جواب سن عثمان میں کو میری طبیعت دی کوئی فکر نہیں ذرا چوکے جوانی کھڑے پتہ کریں میرے بابے دا کیا بنے اے 313 کافر ہزار دی تعداد میرے ابے کو کتنی تکلیف نہ ہوئے میرے بابے کو تکلیف نہ ہوئے آسمان دے تلے زمین دے اتے ساری کائنات دے رشتے کٹھے کر ماں باپ دی جتنا دھی فکر منگ دیئے اتنا کوئی رشتہ نہیں منگ دا جتنا دھی فکر کریں لیے اتنا کوئی نہیں کریں دا سارے پتر کٹھے کر ساریاں بیویاں کٹھا کر ساریاں ماما کٹھا کر سارے ابے کٹھے کر سارے دوست کٹھے کر بیٹی بڑی تڑپ رکھ دیئے بیٹی بڑی فکر رکھ دیئے اپنے بابے دا مان ہوں دیئے تھی عثمان میری طبیعت دی خیر ہے باہر ونج کھڑ پتہ کر میرے بابے دا کیا حال ہے میرے بابے دا کیا حال ہے ہی واسطے بڑے سونی بات کی تھی آکھانا لے اللہ جہندے تے رحمت کریں نہ ہوں دے اللہ ہوں دے گھارے چدھی پیدا کرنے نران دے نبی کو بھی اللہ نے دھیری لی چال دھی تیرا میرا مان ہوں دیئے دھی تیرا میرا فخر ہوں دیئے حضرت عثمان باہر ویندیان والندیان اجاں کوئی خبر نہیں آئی وات باہر ویندیان والندیان اجاں کوئی خبر نہیں آئی تھوڑی دیر دے بعد خبر چاہ کے آئے آ کر کے آدن رقیہ مبارک ہوئی مر سے بستر تے لیٹی ہوئی تیری دعا رب نے عرشاں سے قبول کر کے دیئے اللہ نے تیرے بابے کو فتح عطا کر دیتی ہے 5000 فرشتے ہیں اللہ پاک نے تیرے بابے دی مدد کر چھوڑی ہے جھنڈا بلند تھی گئے حضرت رقیہ دے اکھاں میں آنسو آ گئے خوشی برداشت نہیں ہوئی نظرہ آسمان تے کی چنسی تے وقت کلمہ پڑھی سی اللہ کو پیارے تھی گئی ہے ہون نبی نال ملاقات جنت پہ تھی سی حضرت عثمان غنی نے اپنی گھر والی دی تیمارداری کرن دا حق ادا کر دیتے تے نبی کریم علیہ السلام دے فرمان نال وفا کرن دا حق ادا کر دیتے اللہ دے نبی جڑے ویلے مدینے جائے کچھ لوگ آئے کھڑے آنے استقبال واسطے میرے نبی سجے کھبے دے دیان تے پوچھ دیان رقیہ کتا ہے
میری بیٹی نظر نہیں آندی کہیں دانی نے پوچھا پہلے پوچھنے میری دھی کتا ہے دھی میری کتا ہے بیٹی میری کتا ہے انہیں کہ تمہاری بیٹی وفات پا گئی ہے کتا ہے انہیں کہ قبرستان حضرت عثمان نے قبرچ دفن کر دیتے میرے نبی کریم آئے حضرت عثمان قبرچ مٹی بیٹھے پہنے آن رو کے آدن آقا میں تمہارے فرمان دی قدر تک کی تھی ہے لیکن تمہاری بیٹی بچا نہیں سکیا حق ادا نہیں کر سکیا امام کائنات نے فرمائے عثمان تائیں جیڑا کچھ رقیہ نال کیتے اللہ نے میں کو وحی دے ذریعے دسا دیتے تائیں وفا دا تائیں اپنی بیوی نال پیار دا تائیں میری بیٹی دی تیمارداری دا حق ادا کر دیتے تے اللہ نے میں کو حکم دیتے عثمان کو آکھنے ہو اساں تیرے واسطے دوجی بیٹی ام کلثوم دا نکاح دینے ہیں بڑا وفادار ہیں بڑا حیادار ہیں بڑا ایماندار ہیں اللہ فرمے دے دنیا والے ہو اپنے مرضیاں نہیں منی جاؤ نبی دے فرمان منی دے اپنے عقل دے گھوڑے نہیں درکی دے نبی دی بات منی نہیں ہوں دیئے اپنے دل دیاں خیشہ نہیں منی دیاں اللہ دے نبی دا فرمان منی نہ ہوں دے اللہ دے حضرت ابراہیم دی سیرت رب نال وفا دی دلیل تے حضرت عثمان دی زندگی رب دے رسول نال وفا دی دلیل اوکے تو آدھا فرمان ہے میں کوئی نہ لڑساں اٹھی عثمان ام کلثوم تیرے نکاح سونا اگلی گال سونا تائیں تلوار نہیں چلائی تیر نہیں بھی چلایا لڑائی نہیں بھی کی تھی جہاد نہیں بھی کیتا بیٹھا رہ گئی جی ہاں تائیں جیڑی میں آمنہ دے لال دی بات منیے میں رسول اللہ دے فیصلے کو منن تے حیا کو منن دی برکت نال تے میرے نال وفا کرن دی برکت نال ہونے میں کو اللہ نے دسائے عثمان کو اے بھی خوشخبری سناؤ جی میں میدان بدر لڑایا کہ میں اللہ پاک نے اجر دیتے سیم ہوں وزندہ اجر میں عثمان غنی دے کھاتے وچ بھی نصیب کر دیتے وفا آئی نبی کریم نال وفا دیا مثالاں عثمان غنی تو سکھو صحابہ کرام تو سکھو جیڑے ویلے میرے نبی فرمانے نا جیڑے ویلے جیڑی گال کرے نا عثمان غنی یاد ہیں میں حاضر آپ نے فرمائے مسلمانے واسطے پانی دا مسئلہ ہے یار کوئی ہووے ہاں بعض دفعہ بندہ تمنا کریں دینا کوئی ہووے ہاں جیڑا پانی دا خوہ مول گھندے وے ہاں کوئی ہے مسئلہ شام تھائیے عثمان غنی آگا سونے میرے ہونجیں تُساں اپیل کرو میرے ذمہ تھی گیا حضرت عثمان غنی گئے ایگنو پیسے 500 دینار جتی آکے ایک نہیں مسلمانے دا خو ایک نہیں یہودی دا ٹھیک ہے وہاں کے ٹھیک ہے اللہ دے نبی میں جگ ودن بیر روما آج بھی مدینہ موجود ہے اور آج بھی بیر روما دا پانی فی سبیل اللہ تقسیم آج بھی صدقہ جاری ہے تے وال اعلان کر دیتے ہیں بھئی مسلمان آلے نمہار یہودی بھی پانی فری پا سکتا یہودی اللہ جڑا نمہار آوال کوئی مول گھنر تے تیار کرنا پیچھے ہوا کہ وہ میاں اے بھی گھن پورا خو گھن کے دونے میرے نبی کریم جدہ اشارہ دینے نا عثمان وفا کرنا آپ نے فرمایا مسجد نبوی چھوٹی تھی گی وڈی کرنی ہے کھلی کرنی ہے نال جڑا پلاٹ پہ یتیمیں دا ہے میرا دلہ دے پلاٹ بھی گھن گھنی جیتے یتیمیں کو پیسے بھی دیوی جن میں مفت مال رڑکو نا وہ تو میں دے دے سن لیکن دلہ دے انہوں کو پیسے دے وہ گھن دے نہیں لیکن دے نہیں کوئی ہے جڑا پیسے دے حضرت عثمان ادن سونا میرے ذمہ تھی گیا میں دے دینا حضرت عثمان غنی نے پیسے دیتے پلاٹ رل گیا آج تک وہ پلاٹ موجود ہے مسجد نبوی ہے آج تک اور صدقہ جاری ہے نبی کریم علیہ السلام جنہ جڑی بات کریں ہیں جڑے ویلے تبوک دیواری آئیے گرمی دا مہینہ رڑھی تیاران لوگ دیاں جیباں خالیاں تے جنگ تبوک قریب آئی پیسے کہنا تلوار کہنا آئی تیر کہنا اسلحہ کہنا امام کائنات نے فرمائے کیڑے جوان آؤ
جڑے تبوک واسطے تبوک دی لڑائی دی تیاری کرویں دے آؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے 900 کے زیادہ 1000 دے قریب اٹھ لجے لڑائے مال دے پیش کر دیتے نے 300 گھوڑا پیش کر دیتے نے 1000 دینار پیش کر دیتے نے 1000 دینار دا حساب لا تقریباً 4.5 گرام